نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ڈاکٹر فیض احمد چشتی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو شرک کی تعریف اور اقسام، اس کا پارٹ نمبر 2 ہے، اور موضوع گفتگو ہے شرک کی حقیقت، یعنی شرک کی حقیقت کیا ہے۔ یہ حصہ آپ نے بھی بڑے غور سے سننا ہے۔ یاد رکھیں، شرک کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، چونکہ آج ہر بندہ اٹھتا مسلمان کو دوسرے مسلمان کو مشرک کہہ رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حصے کو ذرا غور سے سماعت کیجیے گا۔ مقدمہ آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا پہلی گفتگو میں، وہ بہت علمی گفتگو تھی، میں نے خلاصہ کر کے عرض کر دیا پارٹ نمبر 1 کے اندر۔ اب یہ پارٹ 2 ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا۔ یعنی شرک کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مساوات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے شرک کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کسی مساوات پر مبنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر آپ کسی کو کہتے ہیں تو پھر یہ شرک ثابت نہیں جب تک کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرح نہ سمجھا جائے، ذات کے اندر یا صفات کے اندر، یا اس کے برابر نہ مانا جائے، تو اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کفار اپنے بتوں کو قیامت میں کہیں گے، یہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہے سورۃ شورى کی جو آیت نمبر 97 اور 98 آپ نے سماعت کی، تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، خدا کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ تو یہاں یہ واضح ہو گیا قرآن کریم کے اس ارشاد سے، جو ان کا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، اپنے بتوں کو کہیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بتوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تمہیں اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے برابر جب تک کسی کو نہیں ٹھہراتے تب تک یہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ مخلوق میں سے جو اللہ کی مخلوق ہے، اس میں سے کسی بھی فرد کو، عمر، بکر، زید، کوئی بھی ہو، ہم کسی کا شخصیت کا نام نہیں لے، میں ویسے ایک اشارہ کرتا ہوں، کسی بھی فرد کو اللہ تعالیٰ کے برابر جاننے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت کا جز مانا جائے یا ہم جنس ہونے کا دعویٰ کیا جائے، جیسے عیسائی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور فرشتوں کے بارے میں مشرکین عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور اولاد باپ کی ہم جنس ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، جب اللہ کے لیے وہ اولاد ثابت کر رہے تھے تو اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کی، ماں باپ کی ہم جنس میں سے ہوتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے خالق کو مخلوق کہ ہم جنس مانا، یعنی خالق اور مخلوق کا رشتہ جوڑ کر اولاد کا اور باپ کا، یہ انہوں نے خالق اور مخلوق کو ہم جنس مانا۔ اس لیے شرک ہے کہ ہم جنس ماننا برابری کے مترادف ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والے مشرکین کا قرآن کریم نے یوں رد فرمایا ہے، ذرا سماعت کیجیے آپ بھی، اور بڑے ٹھنڈے دل سے سنیے۔ میں بڑے تأمل سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، پارٹ وائز ہوگا، تھوڑا سلسلہ طویل بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اس کی شرک کا نام لے کر مسلمانوں کو بہت ڈرایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو بہت گمراہ کیا جاتا ہے، یہ شرک ہے جی، یہ شرک ہے جی، یہ شرک ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا اچھے طریقے سے اور ٹھنڈے طریقے سے آپریشن کیا جائے، اور دلائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، گالم گلوچ نہیں۔
قرآن و حدیث کی روشنی میں آئیے ان مشرکین کا رد قرآن کریم نے کیا فرمایا۔ یہ مشرکین کا رد ہے، اہل ایمان کا نہیں، یہ آیات اہل ایمان کے متعلق نہیں ہے۔ اب ایسے عقیدہ رکھنے والوں کے متعلق رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا سماعت کیجیے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، اور بولے رحمان نے اولاد اختیار کی، پاک ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو پاک ہے نا، بلکہ وہ فرشتے تو بندے ہیں عزت والے۔ یعنی اللہ کے متعلق جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، تو وہ تو سبحان ہے، سبحانہ ہو، جسے سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، سبحان اللہ اسرا بہ، پاک ہے وہ ذات، وہ تو پاک ہے نا، اللہ پاک ہے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی اولاد نہیں ہیں، بلکہ عزت والے اللہ کے وہ بندے ہیں۔ آگے پھر انہی مشرکین کی اس بات کا اللہ رب العزت نے یوں رد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورۃ الانعام آیت نمبر 100۔ اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں جہالت سے، یعنی اپنی جہالت سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں اور اللہ تعالیٰ کا ہم جنس ٹھہرا دیا۔ آگے انہی لوگوں کا رد کرتے ہوئے رب کریم نے فرمایا وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 30۔ اور یہود بولے کہ عزیز اللہ کا بیٹا، یعنی حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی بولے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی بولے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانی بولے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، سورۃ توبہ آیت نمبر 30۔ آگے رب کریم نے دوسرے ایک اور مقام پر ان کا رد فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، سورہ زخرف آیت نمبر 15۔ اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے جز یعنی ٹکڑا ہے، حصہ، جز ٹھہرایا، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ ایک اور مقام پر رب کریم نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، سورۃ زخرف آیت نمبر 16۔ کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟ یہ اللہ نے الزامی جواب دیا، ان کو آر دلائی کہ تم تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں کہتے ہو اپنی مخلوق میں جو اللہ کی مخلوق ہے۔ اب یہ جواب بھی دے دیا اور الزامی جواب بھی ہے کہ نہیں، اللہ تو خالق ہے نا، تو یہ تو مخلوق ہے، تو خالق اور مخلوق کیسے اس کی مخلوق اس کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں یا بیٹے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ ان کا رد فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے متعلق بھی فرمایا۔ اب آتے ہیں، یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کا کسی کو برابر ٹھہرانا، اللہ کا ہم جنس ماننا، یہ شرک ہے۔ اب شرک کی ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے، ایک یہ عقیدہ رکھنا کہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر وہ اتنے بڑے نظام کو سنبھالنے کے لیے ناکافی ہے، اس نے اپنی مخلوق میں سے بعض افراد کو انتظام عالم کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اب یہ افراد خلق جن کو اللہ تعالیٰ نے نظام عالم کے لیے چنا ہے، یہ مخلوق ہونے کے باوجود خالق پر حکم چلا سکتے ہیں۔ اگر ہماری سفارش و شفاعت کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو مجبوراً و مرعوباً ایسا کرنا پڑتا ہے، اللہ چاہے یا نہ چاہے یہ ہمارے حالات سنوار سکتے ہیں۔ خالق ان کو راضی رکھنے کا پابند ہے، وگرنہ اس کا نظام عالم درہم برہم ہو جائے، جس طرح کہ ہم ملکی نظام کے لیے ممبران اسمبلی کہ وہ ملک کی رعایا ہونے کے باوجود عمر مملکات میں ایسے دخیل ہوتے ہیں کہ ان کی تدبیر و تجویز سے ملک کا نظام چلتا ہے۔ یہ وہ شرک ہے جس کا عرب کے مشرکین ارتکاب کرتے تھے۔
ان کے اس عقیدے کا قرآن کریم نے رد فرمایا، اور ان تمام آیات کو لے کر آج کے توحید کے ٹھیکیدار، مسلمانوں کے دشمن، خارجیوں نسل، یہ خارجی وہ مشرکین کی مذمت میں نازل ہونے والی آیات اٹھ کر مسلمانوں پر چشمہ کر دیتے۔ آگے اس کا تفصیلی آپریشن آئے گا اور دلائل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ، اور ہم ان کے جھوٹ اور فریب کو بے نقاب کریں گے۔ تو ایسا عقیدہ جو ابھی میں نے مفہوماً خلاصہ عرض کیا ہے، کوئی بھی مسلمان نہیں رکھتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو کہنا چاہتے تو آگے جو آیات آ رہی ہیں مجھے بتا دیں، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کون سے صحابہ تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے، جس کا رد اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ اب آئیے ذرا قرآن آیات کو سماعت کیجیے، رب کریم نے کس طریقے سے ان کا رد فرمایا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو ہے رب کریم نے فرمایا وَقُلِ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور فرمائیے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے اولاد نہ بنائی اور نہ اس کے ملک میں کوئی شریک ہے، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں۔ کفار مشرکین اپنے بتوں ود، یغوث، لات، منات و عزا کو نہ صرف یہ کہ نظام کائنات میں دخیل و سہیم مانتے تھے بلکہ ان کی عبادت بھی کرتے تھے اور برملا کہتے تھے۔ اب سنیے نا آگے یہ کن کے متعلق ہیں یہ آیات، حقیقت شرک کو سمجھیے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، سورۃ زمر آیت نمبر 3۔ اب یہ مشرکین عرب کے متعلق ہے۔ یہاں میں نے کئی توحید کے ٹھیکیدار مولویوں کو یہ آیت پڑھ پڑھ کر مسلمانوں پر چشمہ کرتے ہوئے سنا، دیکھا۔ ان سے میرا سوال یہ ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو مجھے بتاؤ کس صحابی کا یہ عقیدہ تھا؟ کسی ایک صحابی کا عقیدہ یہ بتا دو جس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ آیت تو نازل ہو رہی ہے مشرکین عرب کے رد میں، اور تم اس کو چشمہ کر رہے ہو مسلمانوں کے اوپر۔ اے اہل ایمان، ان فریبیوں کے فریب کو سمجھیے۔ یہ مشرکین عرب کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، اہل ایمان کے متعلق نہیں۔ اگر اہل ایمان کے متعلق مانتے، ایمان والو ذرا غور کرنا، یہ لوگ کتنے بڑی توہین کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، کہ مشرکوں کی مذمت میں نازل ہونے والی آیات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر چسپاں کر رہے مسلمانوں کے پردے میں۔ یہ ذرا غور کریں، بڑا لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ غور کریں اور ایسے لوگوں سے سوال کریں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو مشرکین عرب اپنے بتوں کو اللہ رب العزت کے جو نظام کائنات میں دخیل مانتے تھے، سعیم مانتے تھے، اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے، برملا کہتے بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ مشرکین عرب جو ہے سورۃ زمر کی آیت نمبر 3 کا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اس طرح کا وہ کہہ کر شرک کا ارتکاب کرتے تھے، مگر اس لیے کہ ہمیں اب حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق اور مالک اور رازق مانتے تھے۔ قرآن آیات کا مفہوم آگے سماعت کیجئے۔ سورۃ عنکبوت، پھر آپ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 61 پڑھیں، 63 پڑھیں، اور اس طرح کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 پڑھیں، اور پھر سورۃ مومن کی آیت نمبر 84 85 پڑھیں، آگے سورۃ مومن کی آیت 98 99 پڑھیں۔ تو یہ آپ کو سارا کو سمجھ آ جائے گا کہ ان کفار سے، ان کا خلاصہ ان آیات کا عرض کر دیتا ہوں۔ ان کفار سے پوچھو کہ زمین کا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ ہے، ان سے پوچھو بارش کون برساتا ہے تو کہیں گے اللہ ہے، ان سے پوچھو رزق کون دیتا ہے تو کہیں گے اللہ ہے، اور سب کچھ کے بارے میں پوچھو کہ کہیں گے اللہ ہے۔ تو زمین کے بارے میں پوچھو، آسمان کے بارے کس نے بنایا ہے تو کہیں گے اللہ ہے، اور وہ عزت والا ہے۔ اب یہاں پر آ کر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو قرآن اور حدیث کو دیانتداری سے جو مسلمان پڑھتے ہیں اور آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ میں حقیقت اور مجاز کا فرق کیے بغیر
ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جو صفت اللہ عز و جل کی قرآن و حدیث میں بیان ہو گئی عام افراد خلق تو کیا انبیاء و اولیاء کے لیے بھی اگر استعمال کی جائے تو یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ خالق کی کسی صفت کو مخلوق کے کسی فرد میں ماننے والا مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اگر حقیقت اور مجاز کا فرض کیے بغیر ہم ایسے فتوے جڑ دیں گے تو یہ غلط روش ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھ دیں، چونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی آیات کو اور احادیث مبارکہ کو دیانتداری سے بالاستیاب نہیں پڑھتے۔ اگر قرآن آیات کو اور احادیث مبارکہ کو غور سے پڑھیں تو یہ بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں، بہت بڑا فریب دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں مزید تفصیل سے پہلے ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس پر تمام اہل ایمان پر سادہ لفظوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک بات واضح ہو جائے کہ بعض کلمات صفاتیہ جو خالق اور مخلوق کے لیے قرآن کریم میں متعدد مقام پر استعمال کیے گئے ہیں، جو خود خالق کائنات نے اپنی مخلوق کے لیے استعمال فرمائے ہیں، میں ان میں سے چند کلمات پارٹ نمبر 3 میں عرض کروں گا، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے کما حق ہو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔